وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 28 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شرک کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، توحید کا بیان ہے، اور دین میں تفرقہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور سود کی حرمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں مشرکین کو توجہ دلانے کے لیے شرک کی نفی کے حوالے سے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اپنے اندر سے ایک مثال بیان فرمائی۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، یعنی غلام وغیرہ، اس رزق میں کوئی شریک جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے؟ فانتم فیہ سوا، کہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے کہ اپنے جیسا خوف رکھتے ہو؟ مراد یہ کہ مثال اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے غلام ہو تو کیا تم کبھی یہ پسند کرو گے کہ وہ اور تم مالی اعتبار سے بالکل برابر ہو جائیں؟ اگر تمہارے پاس ₹1,00,000 ہو مثال کے طور پر، تو کیا تم کبھی یہ پسند کرو گے کہ 50 ان کو دے کر وہ اور تم برابر ہو جائیں؟ ظاہری بات ہے کہ تم پسند نہیں کرو گے۔ کیا تم جیسا اپنا خیال رکھتے ہو، اپنی فکر کرتے ہو، کیا اپنے غلاموں کی ایسی فکر کرتے ہو، خیال رکھتے ہو؟ جواب یہی آنا چاہیے، بالکل نہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ جب تم اپنے غلاموں کے لیے کبھی پسند نہیں کرو گے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں، کبھی تم ان کے لیے وہ رویہ اختیار نہیں کرو گے جو اپنے لیے اختیار کرتے ہو، تو کیا اللہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے اختیار میں کسی کو شریک کیا جائے؟ اللہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کے برابر کر دیا جائے؟ کیوں اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ سب مخلوق ہیں اللہ کے سوا، تو وہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کیوں ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ظلم کرنے والوں نے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ فرما دے اسے کون ہدایت دے گا؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی ایک اللہ کے ہو رہی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کے ہو رہے ہیں اور توحید پر کاربند رہیں۔ اسی توحید پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت بالکل سلیم ہوتی ہے، سلامت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ نے توحید پر پیدا کیا ہے، اور اللہ کی معرفت اس کی فطرت میں انبلٹ ہے۔ ہاں، انسان خود غلط رویہ اختیار کرے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، برے ماحول میں پھنس کر، تو بات الگ ہے، ورنہ یہ کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر انبلٹ رکھی گئی ہے۔ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، توحید پر کاربند ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ واتقوا،
تم سب کے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ بتا رہے ہیں کہ نماز کو ترک کر دینا گویا شرک ہے، اس لیے کہ نماز بندے کے ایمان کی علامت ہے، اور اہل ایمان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ سورۃ البقرہ آیت 165 میں کہا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ تو اب جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو بندہ مومن اللہ کی پکار پر لبیک کہے گا، نماز ادا کرے گا۔ یا کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور شے کو ترجیح دے دی، اسی کا نام تو شرک ہے۔ کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ گئی، شرک ہو گیا۔ فرمائیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ان میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ فرقے فرقے ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو کہ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ اشارہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مشرکین کی طرف کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کے حصے بکھرے کر دیے، اللہ کی تعلیمات پر عمل درآمد نہیں کیا، اللہ کے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا، اور جس بات پر وہ کاربند ہیں چاہے کتنی غلط ہی کیوں نہ ہو وہ اس پر خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ذکر آ رہا ہے مشرکین کے حوالے سے، تھوڑا رک کر ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ایک دین کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، آج وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں مسلک کے نام پر اور مختلف اختلافات کی بنیاد پر۔ اختلاف ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن کسی کی مخالفت پر آ جانا اور کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ دوسری شے ہے۔ اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بھی تھا، علمی بنیاد پر تھا، اور اس میں وہ ایک دوسرے کو برداشت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے، ہر ایک کو اس کی علمی تحقیق کے مطابق عمل کرنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ شے ہے، لیکن یہ رویہ اختیار کر لینا کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، اس سے بڑا کوئی تفرقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اپنی محبت کی بنیاد پر اکٹھا فرمائے اور ہمارے ان اختلافات کو ختم فرمائے۔ یہی وہ اختلافات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج امت تباہی کا شکار ہے۔ ہم دوسروں کو کیا دعوت دیتے دین کی اور ایمان کی؟ آج ہمارے اپنے لوگوں کا عالم یہ کہ وہ اللہ کی مساجد سے دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خود مذہبی طبقات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں متحد فرمائے اور ان تفرقوں سے نجات عطا فرمائے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ کسی نے کچھ لیا دین کا حصہ اور وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے، کسی نے کچھ حصہ لیا دین کا وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے۔ اس کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شرک پر آ جاتا ہے، ناشکری پر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا پھر جب وہ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ فتمتعوا تو تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہو، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو اللہ کو پکارتے ہو، جب وہ تکلیف کو ٹال دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے، اس کو بھول جاتے ہو۔ کتنی ناشکری کی بات ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون کہ وہ بتاتی ہے جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ تب وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک تھوڑ دل انسان کا طرز عمل جو کہ صاحب کردار نہیں ہوتا۔ ذرا نعمت ملی تو اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے، اور ذرا تکلیف کا معاملہ آیا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، اللہ کو نعمت دیتا ہے اسے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، اور اللہ
کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے اس پر صبر کرتا ہے. دونوں حالات میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، شکر میں بھی اور صبر میں. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نفع طلع عطا فرماتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب اس کے بعد نوٹ فرمائیے، سود کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے اور اس سے پہلے انفاق کے حوالے سے اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرنا، اس کا ذکر آ رہا ہے. قرآن میں سود کے بیان کے ساتھ ساتھ انفاق کا ذکر بھی آتا ہے. سورۃ البقرہ میں ہم نے مطالعہ کیا تھا آیت نمبر 275 سے لے کے آیت نمبر 281 تک، جہاں سود کے حوالے سے بڑی شدید آیات آئی ہیں. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا تھا، اس مقام پر بھی وہی انداز اختیار کیا گیا ہے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس تم رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور محتاج کو اور مسافر کو بھی. یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے قرآن کا. کہا جا رہا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اصلاً وہ دوسروں کا ہے اخلاقی اعتبار سے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کو لوٹاتے ہو کہ نہیں. تو یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے آزمائش کے طور پر تمہارے مال میں رکھ دیا. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کو ادا کرتے ہو کہ نہیں. تو کسی کو دے رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے، اس کا حق اور اپنا فرض ادا کر رہے ہو. فآت ذی القربى حقہ، بس رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد سود کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. نوٹ فرمائیے، قرآن کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ پہلی آیت تھی جو سود کے حوالے سے آئی تھی، اور آخری حکم جو آیا وہ سورہ البقرہ آیت 278 اور 279 میں آیا تھا. ہر قسم کا سود چھوڑ دو، چاہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو یا سمپل انٹرسٹ ہو، ہر قسم کے سود کو چھوڑ دو. وہ آخری حکم آیا تھا سورہ البقرہ آیت 278 279 میں. یہ جو آیت مبارکہ آ رہی ہے آیت نمبر 39 اس سورہ مبارکہ کی، یہ اس ضمن میں پہلی آیت تھی جو نازل ہوئی تھی. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا مال. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، چاہتے ہو اللہ کی رضا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. اب یہ بات مادہ پرست لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، عقل پرست لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے، اس سے مال نہیں بڑھتا. اور تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں. نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ بھی ایمان کا مسئلہ، زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. ہمارا یقین ہونا چاہیے اس پر. اور سود کا انجام لازماً مفلسی، لازماً غربت ہے، یقین ہونا چاہیے ہمارا اس کے اوپر. بظاہر دیکھیں، ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، 2.5% زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، 2,500 روپے، تو 97,500 روپے رہ گئے اس کے پاس. بظاہر کم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول بھی فرما رہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے نہیں، یہ بڑھ گیا. اور ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے تھے، اس نے کسی دوسرے کو دیے 10% سود پر، اس کو 1,10,000 واپس مل گئے. عقل کہہ رہی ہے کہ بڑھ گیا، اللہ کہہ رہے نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کا انجام مفلسی ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، عقل پرست لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو مادہ پرست ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہاں، جو حقیقت کو ماننے والے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اور جب بندہ تسلیم کر لے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں الحمدللہ. نوٹ فرمائیے، انسانوں کی معیشت کو سب سے زیادہ جس شے نے برباد کیا ہے ہر دور میں، اور خاص طور پر اس دور میں، وہ سود ہے. پاکستان نے 1988 میں IMF ورلڈ بینک سے بڑے بڑے قرضے لیے سود پر. 1980 میں ہمارے ملک کی غربت کی سطح 30% تھی. 1988 میں ہم نے قرضے لینا شروع کیے سود پر. 1990 میں غربت کی سطح 40% ہو گئی، 2000 میں وہ 50% ہو گئی، اور آج 2005 میں یہ تقریباً 60% تک پہنچ چکی ہے. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے ہمارا $40 بلین کا فورن لون ہے، کم و بیش، کبھی 41 ہو جاتا ہے، کبھی 38 39 ہو جاتا ہے.
اتنا ہی کچھ ہم آلریڈی سود کے طور پر ادا کر چکے ہیں. ہمارا 70% بجٹ کا حصہ تقریباً وہ ڈیٹ سروسنگ پہ لگ جاتا ہے سود کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ظلم اور بے انصافی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے سود کی تباہ کاریاں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لازمی انجام یہ ہے کہ مال کبھی نہیں بڑھ سکتا ہے, اور اللہ کے حبیب فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لازماً اس کا انجام مفلسی, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ہے وہ سود کا شکنجہ جس کے نتیجے میں غربت آتی ہے, ظلم ہوتا ہے, بے انصافی ہوتی ہے. ہر سطح کے اوپر اشیاء کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں سود ایڈ ہو جاتا ہے, ہر سطح کے اوپر. اور ایک چیز جو سود کو اگر نکال دیا جائے تو شاید 10 روپے کی پڑتی ہو, وہ کوئی 500,000 روپے کی جا کے پڑتی ہے لوگوں کو. ہر لیول کے اوپر سود لگ رہا ہوتا ہے اس کے اندر, ٹرانسپورٹیشن کے اندر, اور پھر مڈل مین اس کے اندر الگ کر رہا ہے, پروڈیوسر الگ لے رہا ہے, ہول سیلر الگ لے رہا ہے, ریٹیلر الگ لے رہا ہے, جس کے نتیجے میں تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں آتا. یہی سود ہے جس کی وجہ سے انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے. یہی سود ہے کہ جتنی زیادہ اس کی شرح ہوگی اتنی سیونگز کم ہو جائیں گی معاشرے کے اندر. یہی سود ہے کہ جب اس کی شرح زیادہ ہوگی ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ جائے گا اور تباہی آئے گی معاشرے کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج کی ماڈرن اکنامکس ایک اصول ہمیں بیان کرتی ہے, بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. دولت معاشرے میں جتنا گردش کرے گی اکانومی اتنی بہتر ہی ہوگی. سود پابندی لگاتا ہے سرکولیشن آف ویلتھ پر. ایک عظیم اکثریت کی دولت چند ہاتھوں میں مقید ہو کر قید ہو کر رہ جاتی ہے, جبکہ زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق کے ذریعے سے اس کا فلو بڑھتا ہے, سرکولیشن آف ویلتھ کے اندر اضافہ ہوتا ہے, امیروں سے مال غریبوں کے پاس آتا ہے, ان کی پرچیزنگ پاور, ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے, وہ بہت کچھ خریدتے ہیں معاشرے میں, اور وہی کچھ خریدتے ہیں جو ان امیروں نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے یا بیچا ہوتا ہے. ان عمراء کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے پاس اور پیسہ آتا ہے, وہ اور پروڈیوس کریں گے, پھر زکوٰۃ و صدقات اگر دیں گے تو مال غریب کے پاس جائے گا, پھر اس کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی, پھر امیر کے پاس پیسہ آئے گا. یہ ہے سرکولیشن آف ویلتھ, اور قرآن یہی چاہتا ہے. قرآن نے کہا سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, اللہ چاہتا ہے کہ دولت تمہارے چند لوگوں کے درمیان مقید ہو کر نہ رہ جائے, اسی لیے زکوٰۃ, صدقات اور انفاق کا حکم ہے. یوں اگر غور کریں تو سود کا انجام لازماً مفلسی و تباہی ہے, اور اگر غور کریں تو زکوٰۃ اور انفاق اور صدقات کا انجام یہ ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے گی. اور اس زمین اور آسمان نے وہ وقت دیکھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے آیا کرتے تھے, لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی سطح پر تو ہم چھوڑیں, جو بھی پی ایل ایس اکاؤنٹس کھول رہا ہے, سودی اکاؤنٹس کھول رہا ہے, اپنی مرضی سے کھول رہا ہے, اس سے تو ہم بچ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اجتماعی نظام کے اندر ایک باطل نظام ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہم بدل سکیں, کیونکہ جب تک یہ سود کا نظام جاری ہے, قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت 279, تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے. تو کیسے رحمتیں آئیں گی, کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماعی نظام کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا, پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء, کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ, اللہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون, اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین والوں پر عذاب کیوں آتا ہے, اور اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے, اور نافرمانوں کو ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے کہ جو لوگوں نے اعمال کیے. لیذیقہم بعد الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں. یہ ہے وہ آیت مبارکہ جو آج کل کے ہمارے حالات پر 100% صادق آتی ہے. کہیں دنیا کے علاقوں میں طوفان آ رہے ہیں, کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں قحط کا دورہ ہے, کہیں ان امپلائمنٹ کا عذاب ہے, کہیں اولاد نافرمان ہے, کہیں جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں,
طرح طرح کے عذابوں میں دنیا آج گرفتار اور مبتلا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فساد اس لیے برپا ہوا کہ لوگ نافرمانی پر آ گئے ہیں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ہر عمل پر نہیں پکڑتا لوگوں کو، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائے، اور اس میں بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف، ان آنے والے عذابوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہی انسانوں کی بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بدکار آدمی، نافرمان آدمی مر جاتا ہے تو انسان، شہر، درخت، یہاں تک کہ جانور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی بدعمالی ہے جس کی وجہ سے عذاب میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک پہلو رحمت کا ہے کہ جو زندہ ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے کہ عبرت دلائے اور وہ اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے، فاقم وجہک للدین القیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے درست اور سیدھے دین کے لیے، یعنی ایک اللہ کے ہو رہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی اللہ کی پیروی اور اس کے دین کی اتباع کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمام لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، نیکوکاروں کو الگ کر دیا جائے گا، نافرمانوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، بس جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، مراد جو نیکی کر رہے ہیں وہ اپنے بھلے کے لیے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نوٹ فرمائیے، فرمایا گیا کہ اللہ اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ ہماری پھر کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا فضل ہی فضل ہوگا، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرِّیاحَ مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا جرم کرنے والوں سے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے ایمان لانے والوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ، اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فَتُثِیرُ سَحَابًا، تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یشاء، پھر وہ اللہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، ان پر بارش برسا دیتا ہے۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے سے ہی مایوس ہو رہے تھے، یعنی بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے تو اللہ کے بندے پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مادی بارش کا ذکر۔
ایک اور بارش ہے جو اللہ برسا رہا ہے، وہ ہے قرآن کی روحانی بارش۔ مشرکین مایوس تھے، برسا برس سے ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آئے تھے، اب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس روحانی بارش کا ان کے لیے اہتمام فرما دیا، ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے قبول کریں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ اللہ کیسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم ان پر ہوا بھیجیں پھر وہ اسے زرد شدہ دیکھیں، یعنی فصل کو، لَوَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں۔ مراد یہ کہ یہ روحانی سطح پر مر چکے ہیں، اب آپ ان کو کتنا ہی سنا لیں یہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے خود حق کا انکار کیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، بس یہی لوگ فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان فرما برداروں میں شامل فرمائے جو توجہ سے قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چھٹا اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر کیا ہے، قیامت کا بیان ہے اور مجرمین کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، کچھ نہیں تھے پیدا کر دیا، ابتداءً بالکل کمزور سے بچے کی صورت میں تم تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اسے قوت عطا فرما دی، جوانی کو پہنچ گئے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا، دوبارہ اللہ نے کمزور کر دیا بڑھاپے میں لے جا کر۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب علم رکھنے والا قدرت والا ہے۔ تم کلیتاً اس کے اختیار میں ہو، اور جو اس دنیا میں اتنے مراحل سے گزار رہا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ کم ترین مدت ہے جس کا اقرار مجرمین کریں گے۔ سورۃ النازعات کی آخری آیت میں الفاظ ہیں عشیۃ او ضحاہا، صبح کے چند لمحات یا شام کی چند گھڑیاں گزار کر ہم آئے ہیں، لیکن یہ کم ترین مدت ہے کہ وہ کہیں گے ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ غلط اندازے لگایا کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کو۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کے حساب کے مطابق دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، بس یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، پس اسے نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو کافر ضرور کہیں گے کہ تم تو صرف جھوٹ ہی بناتے ہو، معاذ اللہ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ ان سے اب اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ڈٹے رہیے دین کی دعوت پر، کوئی کمپرومائز نہ کیجئے ان سے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، یہ مخالفین ناکام کیے جائیں گے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو کسی طور پر بھی ہلا نہ دیں، آپ کو کمزور نہ کر دیں۔ یہ التفات بھی اللہ کی طرف سے، اور مشرکین کو بھی بتا دیا گیا کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی پر ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔
اس میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا موضوع ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید رکوع نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے جناب لقمان کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع میں اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے اور لہو الحدیث کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے بندے کو غافل کر دے، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی آیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اصل معنی اللہ کے علم میں ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین ہدایت اور رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ نوٹ فرمائی کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں جو الفاظ آئے ہیں یہ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں بھی آئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیکار بات خریدتا ہے، یعنی غافل کر دینے والی بات، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اللہ کے راستے کو مذاق بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ سرداروں نے یہ طے کیا کہ یہ قرآن کی دعوت تو عام ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایک ان کا سردار تھا نضر بن حارث، وہ عراق اور شام کے علاقوں سے کنیزیں لے کر آیا اور ان کنیزوں کو اس نے مامور کیا کہ جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے تم گانے گاؤ، وہاں جا کر رقص سرور کی اور شراب اور کباب کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکا جا سکے۔ لیکن نوٹ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کا ذکر نہیں کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف موسیقی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ قرآن ابد الآباد کے لیے کلام ہے۔ لہو الحدیث کھیل والی بات، غافل کر دینے والی بات، یہ عام الفاظ ہیں، اور ہر دور میں ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہو، بندوں کو غافل کرنے والی ہو، اپنی طرف کھینچ کر حق سے دور کرنے والی ہو، ان تمام چیزوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوگا۔ نوٹ فرمائیے کہ صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی، اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی، اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دور میں جو بھی انسٹرومنٹس موجود ہوں گے اس کے اعتبار سے قسم کھا کر کہا کہ یہ موسیقی یہاں مراد ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے موسیقی بھی وہ شے ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے اللہ کے راستے سے۔ اسی پہ قیاس کیجئے، ہر غافل کر دینے والی شے، اللہ کی یاد سے دور کر دینے والی شے، وہ ان لہو الحدیث کے الفاظ میں داخل ہے، چاہے وہ ڈرامے ہوں، وہ فلمیں ہوں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس کا مس یوز ہو، وہ دنیا کی کوئی اور ایجاد ہو جس کا مس یوز کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، وہ موسیقی ہو، وہ فضول ناولز ہوں، وہ فضول میگزینز ہوں، وہ بے حیائی پر مبنی کتابیں یا لٹریچر ہو، ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے غافل کر دے وہ اس کی تعریف میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت مشرکین نے اختیار کی لوگوں کو اللہ کے راستے سے قرآن سے روکنے کے لیے، آج بھی یہی تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی طرف آنے کی اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اسے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا اس کے کان میں بوجھ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تو اس شخص کا بیان ہوا جس نے اس دور میں کوشش کی تھی لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے۔ آج بھی وہ لوگ ہیں جن کی دلچسپیاں دنیا کے دھندوں میں تو ہیں، قرآن کی طرف نہیں۔ آج شوبز کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آج شاپنگ کے لیے لوگوں کے پاس کئی گھنٹے موجود ہیں، آج ڈیکوریشن کے لیے لوگوں کے پاس بہت پیسہ موجود ہے، آج رقص و سرور کی محافل کے لیے، موسیقی کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے وقت موجود ہے۔ لیکن جہاں ذرا قرآن کی بات آ جائے تو لوگ ایسے منہ موڑ لیتے ہیں گویا کہ کچھ شے ہے ہی نہیں قرآن۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ کردار ہے، ہر دور میں مل سکتا ہے۔
وہ کردار کہ جو دین سے دوری اختیار کرنے والا ہو، وہ کردار جس کی دلچسپی اللہ کی کتاب کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا بغیر کسی ستون کے کہ تم انہیں دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسے زمین میں پہاڑ جما دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ زمین تمہارے ساتھ جھک نہ جائے، اس کو بیلنس کیا گیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ یہ اللہ کی صناعی، اللہ کی تخلیق، هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فَأَرُونِي، بس مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس اللہ کے سوا ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں جناب لقمان کی وصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جناب لقمان عرب میں ایک معروف شخصیت تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ رسول یا نبی نہیں تھے، لیکن ایک سلیم الفطرت انسان تھے، اپنی جو فطرت تھی ان کی، اس کی روشنی میں وہ حق تک پہنچ چکے تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس کو رہنمائی کا سامان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت کے معنی باطنی بصیرت کے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے، اور اس حکمت کا اعلیٰ ترین رتبہ یہ ہے کہ انسان یہ بات مان لے اور تسلیم کر لے کہ میں بندہ ہوں اور اللہ میرا خالق ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے میرے لیے سجایا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا میرے ذمہ لازم ہے۔ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد پہلی وصیت جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اس کا ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے اور شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچ جائے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، نہ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرے۔ سب سے بڑھ کر محبت ہو اللہ سے، سب سے بڑھ کر اطاعت ہو اللہ کی، یہ ہے توحید کا تقاضا۔ اللہ ہم ان تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ اب اس کے بعد والدین کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، لیکن اللہ نے ان الفاظ کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ میرے حقوق تم پر یہ عائد ہوتے ہیں، تو والدین کے حوالے سے نصیحت کے الفاظ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں، مراد حسن سلوک کی تاکید۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد بار بار قرآن حکیم والدین کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہیں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اور ان کے لیے دعا و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں، تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ اصولی بات آ رہی ہے، سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی ہوگی۔ ماں باپ یا کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے دین کے تقاضوں کے خلاف ہو، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں بات تو نہیں مانیں گے، لیکن یہ نہیں کہ بدتمیزی پر آ جائے، بد سلوکی پر آ جائے، نہیں، دنیا میں جو ان کا حق ہے وہ حق ادا کیا جائے گا، حسن سلوک ان کے ساتھ ضرور کیا جائے گا۔ نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی، اور اطاعت صرف معروف میں کی جائے گی۔ یہ بخاری و مسلم شریف کے الفاظ، یعنی مخلوق میں سے کسی کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے، اور مخلوق میں کوئی بھی ہو، چاہے والدین کیوں نہ ہو، صرف ان کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہو، اس کے علاوہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جس سے میری طرف رجوع کیا۔ اب ماں باپ اللہ کے نافرمان ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جڑو جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب جناب لقمان کی وصیتیں شروع ہو رہی ہیں، اب دوسری وصیت کا ذکر آ رہا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر ہو وہ کسی سخت پتھر یا چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ آخرت کی طرف توجہ دلائی انہوں نے اپنے بیٹے کی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے۔ وانہی عن المنکر، اور برائی سے روک۔ واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ 4 وصیتیں ان کی آ گئی مزید، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور یہ کام مشکل ہے، جب دین کا کام کرو گے مشکلات آئیں گی، تو جو مصیبت بھی آئے اس پر صبر کرو، لیکن یہ ہے بڑے حوصلے کے کاموں میں سے۔ اللہ ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت اسی لیے پیدا کی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 110، کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ اب ان کی 7ویں وصیت کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھلاؤ، مراد بے رخی نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر سے منع کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اب 8ویں اور آخری نصیحت آ رہی ہے ان کی، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ہر معاملے میں اعتدال ہونا پسندیدہ ہے، یہ ہمارے دین کی تلقین ہے، اور یہی وصیت جناب لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ چلنے میں بھی ہے، یہ معاشی لین دین میں بھی ہے، اور یہ عبادات میں بھی ہے کہ درمیانی راستہ بندے کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے تشدد پہ آ جاتے ہیں، چیخنے چلانے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیخنا چلانا کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو سب سے زیادہ تیز آواز تو گدھے کی۔ فرمایا کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ وصیتیں فرمائی جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو، شرک سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کی۔ پھر انہوں نے بیٹے سے کہا کہ ہر عمل وہ پیش ہوگا قیامت کے دن اللہ کے حضور میں۔ پھر انہوں نے نماز کی تلقین کی، نیکی کا حکم دینے کی تلقین کی، برائی سے منع کرنے کی تلقین کی، اور جو بھی مصائب آئیں دین کے اس راستے میں، مشکلات آئیں اس پر صبر کرنے کی تلقین کی۔ تکبر سے بیٹے کو منع کیا، میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی، اور اپنی آواز کو پست رکھنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح راستے پر اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔